اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ سورہ الجاثیہ، اس کی 21 اور 22 دو آیتیں میں نے پڑھی۔ یہ 21 نمبر آیت جو ہے نا، جس کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس کو مبکات العابدین کہا جاتا تھا، جس کو پڑھتے پڑھتے ساری رات عبادت گزار بندے روتے رہتے، یہی آیت دہراتے رہتے تھے اور روتے رہتے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا کہ مکہ کے ایک آدمی نے یہ بیان کیا کہ میں نے یہاں مقام ابراہیم کے پاس حضرت تمیم داری کو دیکھا کہ وہ ساری رات رکوع سجدے کرتے رہے اور صرف یہی آیت دہراتے رہے اور روتے رہے۔ آپ یقین جانیں اصل مسئلہ انسانوں کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہوگا یا بس آدمی مٹی ہو جائے گا۔ کوئی آدمی اللہ کو بھی مانے، رسولوں کو بھی مانے، مگر اس عقیدہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہونا یا اس کو نظر انداز کرے کہ کیا اس بارے میں سوچنا، یار دیکھا جائے گا جب قیامت آئے گی، اس بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، نظر انداز کرے، اس کو پیچھے پھینکے یا سرے سے منکر ہو جائے یا شک میں مبتلا، اس بندے کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی تدبیر کار کرنی ہو سکتی۔ آپ جتنی چاہے ڈگریاں اس کو تھما دیں، وہ دانشور بن جائے، علامہ دوراں ہو جائے، نیک نہیں بن سکتا۔ اور اگر تھوڑی بہت نیکی ہوگی نا، وہ صرف اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اور مروت کی وجہ سے، ورنہ اس کی بنیاد کوئی نہیں ہوگی۔ جب موقع ملے گا وہ برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے ایمان بالآخرت کہ زندگی کا سلسلہ مرنے پر ختم نہیں ہو جاتا کہ آدمی مر گیا چلو قصہ ختم ہو گیا، نہیں، مرنے کے بعد پھر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جس کا پھر کوئی خاتمہ نہیں، اور وہ زندگی ایسی ہے کہ نہ اس کی نعمتوں کا کوئی اندازہ اس دنیا میں ہو سکتا۔ انسان کے سان و گمان سے زیادہ نعمتیں اور راحتیں وہاں، ہر سکھ ہے وہاں، اور تکلیفیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے بڑھ کر تکلیف سوچی بھی نہیں جا سکتی، اور نہ ان تکلیفوں کا کوئی خاتمہ۔ اس بارے میں پورا یقین، جیسے اب آپ کو یقین ہے کہ میں بول رہا ہوں اور آپ دیکھ، اس طرح آنکھوں دیکھی بات کی طرح یقین کہ موت کے بعد بس حساب کتاب ہے، اللہ کی عدالت ہے اور میں اس میں پیش ہوں۔ میرے جو اعمال اللہ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیے، ایک ایک کام میرا وہ لکھتے جا رہے ہیں، وہ پیش ہو جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب وہ دفتر سامنے آئے گا تو میں پھر روؤں گا، چیخوں گا کہ یہ کتاب کہاں سے نکل آئی کہ میری کوئی چھوٹی موٹی حرکت ایسی نہیں جو اس میں ریکارڈ نہیں۔ یہ یقین پیدا ہو جائے نا تو انسان بالکل سیدھی راہ پر چلتا، اگر کبھی پھسلے بھی اٹھ کر دامن جھاڑے گا، توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، رو رو کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، پھر سیدھی راہ پر چل پڑے گا۔ اور اگر یہ بات ذہن سے نکل جائے نا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، اس کا منکر ہو جائے آدمی، یا اس کے بارے میں سوچے ہی نہ کہ بابر بیش کوش کے آرام دوبارہ نے، یار آرام سے یہ زندگی گزارو، کیا پہلے ہی سوچنا کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب عیش میں لگ جائے۔ صبح جان سے گزرتی ہے، شام دل آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی ہے۔ یہ بے ایمانوں کا فلسفہ ہو جاتا ہے، صبح کو شراب پیو، رات کو کوئی محبوبہ ہو اور بس آرام سے عیش و عشرت میں زندگی گزارو، کیا ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو کہ حساب کتاب۔ بس یہ جرثومہ اور کیڑا دماغ میں پیدا ہو جائے نا، سب شیطنت اور بے ایمانی انسان میں آ جاتی، کوئی اس کو نیک نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے یہ ہے جس کو پڑھ کر یہ نیک لوگ، ربیع بن خثیم، تمیم داری اور فضیل بن عیاض ساری رات روتے رہے، یہی ہے دہراتے رہے اور روتے رہے۔ اور یقین جانیں ایسا اللہ ماننا جو انصاف نہیں کرے گا اور لوگوں کو نیکی بدی کی کوئی جزا سزا نہیں دے گا، بہتر ہے کہ آدمی انکار کر دے، کوئی خدا نہیں، ایسے خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں جس کی حکومت میں اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے کچھ لوگ نیکیوں میں عمر گزار گئے، آپ بھی نیک رہے اور خلق خدا کے ساتھ بھی نیک سلوک کرتے رہے، کماتے خود رہے اور اپنی کمائی غریبوں کو دے دیتے رہے، اور ایسی زندگیاں گزاریں جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں بڑا مال و دولت بھی دیا تھا،
حضرت سفیان ثوری جیسے عالم اور نیک کہتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ 1 سال ہی میں عبداللہ کی طرح گزاروں، میں نہیں گزار سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے اپنے سال کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ نمونے ہم روز دیکھنے تو نہیں، اللہ کہتا ان سایکم شتیٰ، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ لوگوں کے طرز عمل 2 طرح کے ہیں، کچھ نیکیوں میں بہت آگے نکل گئے مگر یہاں انہیں کوئی بدلہ نہیں ملا، کچھ ایسے ہیں کہ وہ برائیوں کی انتہا کر گئے، کوئی سزا نہیں۔ اب اگر خدا کی دنیا اسی طرح چلتی رہے یا مر کر لوگ مٹی ہوتے رہیں تو ایسے خدا کو ماننے کا کیا فائدہ کہ نہ نیک کو کوئی انعام دیا اس نے، نہ بد کو کوئی سزا دی۔ ایسے ہی اندھیر نگری اور چوپٹ راجا جو ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی کہے کوئی اس دنیا کا رب نہیں، یہ دنیا اندھیر نگری اسی طرح سے رب کو ماننا، اور وہ رب جو نہ عدل کرے، نہ انصاف کرے، نہ انعام دے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی ایک یہودی ہے۔ اب سال اس طرح انہوں نے تقسیم کیا تھا، کتابوں میں بھی یہ باتیں دیکھنے میں لوگ موجود، اب بھی کئی اتنے نیک ہیں، بندہ حیران ہوتا ہے یار یہ ہر وقت خلق خدا کی مدد کرتے رہتے، ملتا کچھ نہیں انہیں، الٹا ہو سکتا ہے کبھی وہ پھانسی پر چڑھا دیے جائیں، لوگوں نے قتل ہی کر دیں۔ 4 حصوں میں تقسیم کیا، 3 مہینے تجارت کرتے تھے، حلال روزی کماتے، مفت خور مولوی نہیں تھے، اور 3 مہینے گھر پر بیٹھ جاتے اور ساری دنیا سے طالب علم ان کے پاس اکٹھے ہوتے، ان کو قرآن حدیث کا درس دیتے، اپنے پلے سے ان پر خرچ کرتے، 3 مہینے حج اور عمرہ کے لیے چلے جاتے، اور 3 مہینے مجاہدین کے ساتھ سرحدوں پر جا کر جہاد کرتے۔ اب کوئی نیکی رہ گئی؟ تو یہودی پڑوسی تھا ان کا، غریب ہو گیا، ان کو نہیں خبر ہوئی، اس نے مکان بیچنے کا نا اعلان کر دیا، میں مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ اب جو گاہک آئے انہوں نے کہا ہاں کیا مانگتے؟ اس نے کہا 2000 درہم لوں گا۔ انہوں نے کہا جس سے مرضی ریٹ لگوا رہے، تیرا مکان 1000 کا ہے۔ تو اس نے کہا میں خود مانتا ہوں کہ میرا مکان 1000 کا۔ اس نے کہا پھر 1000 کیوں مانگتا؟ اس نے کہا عبداللہ کے پڑوس کا مانگتا ہوں، ایسا پڑوسی نہیں ملے گا۔ اب حضرت عبداللہ کو خبر ہوئی تو گئے، اس سے معذرت کی معافی مانگی کہ میرا قصور ہے یار، میں تیرے حالات کا پتہ نہ کر سکا، تو تنگ ہو کر مکان بیچ جاتا تو میں قیامت کے اپنے رب کو اور اپنے رسول کو کیا منہ دکھاتا؟ ایک غریب آدمی مکان بیچ کر چلا گیا، یہ لو 2000 ہر مہینہ ملے گا، مکان اپنے پاس رکھو۔ اب ایک طرف تو ایسے لوگ ہیں خود کماتے ہیں اور غریبوں کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اٹھتے ہیں، ایک بیوہ نے بڑی محنت سے جہیز اپنی بچی کے لیے تیار کیا، گئے ڈاکہ مارا، ان کو بھی قتل کیا، سب لے گئے۔ اب اگر اسی طرح یہ دنیا چلتی رہے گی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، یا مر کر لوگ مٹی ہو جائیں گے جس طرح یہ بے دین اور دانشور کہتے ہیں، تو اس سے زیادہ اندھیر